Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Today our topic is exercise of lesson respiration in organisms. प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है एक्सरसाइज यानी अमली मशक, जो हमने आपके साइंस सब्जेक्ट के लेसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स से चुना है। बच्चों, पिछले क्लास के अंदर हमने इसके 6 सवाल किए थे और बच्चों आज हम इसका 7वां सवाल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। यानी बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट के जो पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमें कॉलम सेकंड के सही वाले पार्टों से मिलाना है। तो बच्चों, अगर हम देखें तो कॉलम ए में कॉलम फर्स्ट में जो ए पार्ट दिया है वो है यीस्ट। बच्चों, हम जानते हैं यीस्ट एक पाउडर है और बच्चों इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ये यीस्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है ये देखना है। तो बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं आगे कॉलम सेकंड में भी। तो अगर देखें हम बच्चों तो यीस्ट को अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बी पार्ट है बच्चों इसका डायाफ्राम, जो हमने लेसन के अंदर जाना कि ये एक मस्कुलर आर्गन है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है, यानी ये चेस्ट कैविटी के नीचे होता है। और बच्चों इसको यानी दूसरे को चौथा वाला पार्ट आएगा। और सी पार्ट जो है स्किन यानी चमड़ी। और बच्चों हमें देखना है ये चमड़ी जो है ये क्या काम करती है, अर्थवर्म के अंदर होती है, इसके जरिए रेस्पिरेशन होती है। और बच्चों डी पार्ट है लीव्स। तो हम जानते ही हैं बच्चों लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जो फिफ्थ वी पार्ट है कॉलम सेकंड का। और बच्चों फिश दी गई है। तो बच्चों हमने जाना कि फिश के अंदर थ्रू गिल्स रेस्पिरेशन होती है, सेकंड पार्ट आएगा इसको। एफ पार्ट है फ्रॉग जो है बच्चों इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स एंड स्किन, यानी 6 वाला पार्ट आएगा। और जी पार्ट है कॉकरोच। बच्चों कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया होती है, तो ट्रैकिया आगे 7वां पार्ट दिया गया है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पे बनाकर भी रखा है। ए पार्ट को क्या आएगा, बी सी डी ई एफ और जी तक दिए गए हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यानी हमें मार्क करना है, टिक देनी है। अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है, अगर गलत है तो एफ लिखना है। तो इसका पहला पार्ट है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। कहता है कि जब कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई पर्सन, कोई आदमी हैवी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसकी ब्रीथिंग रेट जो है यानी सांस लेने और छोड़ने की जो रफ्तार है, रेट है ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन, यानी वो कम हो जाती है। तो बच्चों जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा है हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, न कि उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट कम होती है बल्कि हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो ज़्यादा होती है। तो पहले वाला स्टेटमेंट जो है बच्चों ये गलत है, यानी इसके आगे हम एफ लगाएंगे या फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट है, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ये कहता है कि बच्चों जो पौधे हैं उनके अंदर जो गुज़ा बनाने का तरीका है यानी फोटोसिंथेसिस है होता है ड्यूरिंग द डे यानी दिन के अंदर, एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। और जो सांस लेने का अमल है बच्चों कहता है कि वो रात को ही होता है। बच्चों ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो दिन और रात को ही ये सिलसिला जो है बच्चों वो पौधों के अंदर चलता रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है बच्चों ये भी गलत है, यानी फॉल्स है। तीसरी पार्ट के ऊपर चले जाते हैं, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन
as well as their lungs. کہتا ہے کہ جو فراگس ہیں یعنی جو مینڈک ہے وہ سانس لیتی ہے تھرو کس کے ذریعے؟ سکن ایز ویل ایز لنگس. یعنی جو فراگ ہے اس کے اندر جو سانس لینے کا نظام ہے وہ بذریعے لنگس یعنی پھیپھڑے اور چمڑی کے ذریعے. ہاں بچوں یہ بات صحیح ہے، جو فراگ ہے وہ دونوں طریقوں سے سانس لیتی ہے، یعنی تھرو سکن بھی لیتی ہے اور ایز ویل ایز لنگس یعنی لنگس کے پھیپھڑوں کے ذریعے بھی سانس لیتی ہے. تو بچوں جو یہ تیسرا پارٹ ہے یہ ٹرو ہے، یعنی اس کے آگے ہم ٹرو لکھیں گے یا ٹی مارک لکھیں گے. اور چوتھا پارٹ جو ہے بچوں کہتا ہے دا فشز ہیو لنگس فار ریسپریشن. کہتا ہے کہ جو مچھلیاں ہیں بچوں یا مچھلی ہے وہ سانس لیتی ہے یعنی اس کے اندر ریسپریشن ہوتی ہے تھرو لنگس یعنی پھیپھڑوں کے ذریعے. نہیں بچوں یہ بات غلط ہے، جیسا کہ ہم نے لیسن کے اندر بھی جانا جو مچھلیاں ہیں وہ سانس لیتی ہیں تھرو گلز یعنی وہ گلز کی مدد سے سانس لیتی ہے. تو یہ پارٹ بھی فالس ہے بچوں، اس کے آگے ہم ایف مارک اور فالس لکھ سکتے ہیں. اور جو اس کا پانچواں پارٹ ہے بچوں وہ ہے the size of chest cavity increases during inhalation. یعنی جو چسٹ کیوٹی ہے یعنی جو چھاتی ہماری ہے وہ انکریز ہوتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں. ہاں بچوں یہ بات بھی صحیح ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری چھاتی جو ہے وہ پھولتی ہے یعنی پھیلتی ہے. تو سانس لینے سے ہماری چھاتی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے بچوں. تو اس کے آگے بھی ہم ٹرو لکھیں گے. تو بچوں آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ یہ کوسچن نمبر 8 جو ہے یہ اس طریقے سے بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا پارٹ جو اس کا ہے وہ فالس ہے، دوسرا بھی فالس، تیسرا ٹرو، چوتھا فالس اور پانچواں بھی ٹرو. تو بچوں اب ہم کوسچن نمبر 9 پہ چلے جاتے ہیں. کہتا ہے گیون بلو از اے سکوائر آف لیٹرس. یعنی نیچے ایک سکوائر دیا گیا ہے لیٹرس کا، الفابیٹوں کا، in which are hidden different words to respiration in organisms. یعنی جس کے اندر ریسپریشن کے کئی الفاظ دیے گئے ہیں، ہڈن میں دیے گئے ہیں. These words may present in any direction. تو بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس ڈائریکشن میں دیے گئے ہیں. اپورڈ ہیں یعنی اوپر کی اور جانا ہے، ڈاؤن ورڈز نیچے کی اور جانا ہے، اور along the diagonals یا diagonals کے اوپر دیکھنا ہے. Find the words for your respiratory system. تو ہمیں بچوں وہ الفاظ اس کے اندر ڈھونڈنے ہیں جو ہمارے سانس لینے کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. Clues about those words are given below. اور بچوں ہمیں اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے الفاظ ہمارے ریسپریٹری سسٹم سے جڑے ہیں. جیسے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبل دیا گیا ہے، اس کے اندر الفابیٹس دیے گئے ہیں یعنی لیٹرز دیے گئے ہیں. تو بچوں ہمیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. تو بچوں اس کے متعلق اس نے ہمیں اشارے دیے ہیں، ہمیں انہی اشاروں کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ بنے گا جو ہمارے یا کسی بھی لیونگ آرگنزم کے ریسپریٹری سسٹم سے جڑا ہوا ہے. تو بچوں پہلا دیا گیا ہے دا ایئر ٹیوبس آف انسیکٹس. یعنی ہوا کی نالیاں جو کیڑوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. جیسا کہ بچوں ہم نے ایک لیونگ آرگنزم یعنی ککروچ کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اندر ایئر ٹیوبس ہوتے ہیں. تو بچوں ان ایئر ٹیوبس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہمیں بچوں اس کے اندر وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں یعنی جو ٹیبل دیا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں ایئر ٹیوبز جو ہیں ان کو ٹریکیا کہا جاتا ہے. تو بچوں اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹریکیا جو لفظ ہے وہ دیکھنا ہے وہ ڈاؤن ورڈس ہے، اپ ورڈس ہے یا along the diagonal ہے. دیکھو بچوں یہاں پہ اشارہ بھی دیا ہے، دیکھو TRACHEA. تو بچوں یہ بن گیا ایک لفظ جو ہم نے اسی ٹیبل کے اندر ڈھونڈا. تو بچوں اسی طرح دوسرا اشارہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، سکلٹل اسٹرکچر سراؤنڈڈ چیسٹ کیوٹی. یعنی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے ہماری جو چیسٹ کیوٹی ہے وہ اس کو سراؤنڈ کرتا ہے، سراؤنڈ کرتی ہے. تو اس والے
آرگن کو ہم کیا کہتے ہیں، یا جو ہماری چسٹ کیوٹی ہے وہ کن چیزوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو بچوں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری چسٹ کیوٹی ہے وہ ربس کی بنی ہوئی ہے، یعنی پسلیوں کی. تو بچوں ہمیں اس کے اندر یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ ربس ورڈ کہاں پہ ہے. یہ دیکھو بچوں RIBS ربس. تو اسی طریقے سے جو بچوں تیسرا اس کا پارٹ ہے وہ ہے مسکولر فلور آف چسٹ کیوٹی. جو ابھی ہم نے بچوں دیکھا کہ مسکولر فلور جو مس کا بنا ہوا بنیاد ہے ہماری چسٹ کیوٹی کی، وہ کیا ہے. تو بچوں ہم نے دیکھا وہ ہے ڈایافرام. تو ہمیں دیکھنا ہے بچوں یہ ڈایافرام اس ٹیبل کے اندر کہاں پہ ہے. تو بچوں اسی طریقے سے ہم یہ ہے بچوں DIAPHRAGM ڈایافرام. تو یہ باقی والے جو ورڈز بھی کلیوز دیے گئے ہیں تو یہ ان کو ہم بچوں اس ٹیبل کے اندر دیکھیں گے. جو اس کا چوتھا پارٹ ہے ٹینی سپوز آن دا سرفیس آف لیف. تو بچوں ہم جانتے ہیں جو پتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ان کو سٹومیٹا کہا جاتا ہے. تو اس لفظ کو بھی ہم اس ٹیبل کے اندر ڈھونڈیں گے. بچوں یہ آپ خود کریں گے، میں آپ کو آنسر انکلوز کا دے دوں گا. تو بچوں اس کا جو پانچواں پارٹ ہے وہ ہے ریسپریٹری آرگنز آف ہیومن بینگز. جو ہیومن بینگ ہے ان کا ریسپریٹری آرگن کیا ہے. تو بچوں ہمارا جو ریسپریٹری آرگنز آف ہیومنز نہیں بچوں، ہمیں اس کے پہلے والا پارٹ جو ہے وہی جانا ہے. اسمال اوپننگس آن دا سائڈس آف باڈی آف این انسیکٹ. یعنی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ایک کیڑے کے جسم پر، جیسے ہم نے کاکروچ کو دیکھا بچوں، ان کو سپائریکلز کہا جاتا ہے. اور دوسرا پارٹ ہے دا ریسپریٹری آرگنز آف ہیومن بینگس. انسان کے جو ریسپریٹری یعنی سانس لینے کے اعضاء ہیں وہ ہیں بچوں لنگس. دا اوپننگز تھرو وچ وی انہیل. اور وہ سوراخ جن کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں وہ ہے بچوں ہماری ناک، اس کے اندر ناسٹرلز موجود ہوتے ہیں. این ایروبک آرگنزم از ایک این ایروبک آرگنزم، یعنی این ایروبک آرگنزم ہمیں بتانا ہے تو وہ ہے بچوں ییسٹ. اور بچوں این آرگنزم وتھ ٹریکیل سسٹم، یعنی ایک ایسا جانور جس کے اندر ٹریکیل سسٹم ہے تو وہ ہے بچوں آنٹ. تو بچوں آپ کی آسائش کے لیے میں نے اس کوشچن کو بھی کر کے رکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے کوشچن نمبر 9 اور پہلے پارٹ کا جو آنسر ہے وہ ٹریکیا، دوسرا ہے ریبس، تیسرا ہے ڈایافرام، چوتھا ہے سٹومیٹا، پانچواں ہے سپائریکلز، چھٹا ہے لنگس، ساتواں ناسٹرلز، آٹھواں ہے ییسٹ اور نواں ہے آنٹ. اس کے بعد بچوں ہم کوشچن نمبر 10 پہ چلے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 10 ہے The mountaineers carry oxygen with them because mountaineers بچوں اس کو کہا جاتا ہے جو پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، وہ اپنے ساتھ آکسیجن رکھتا ہے. تو بچوں ہمیں ان 4 جوابوں میں سے ایک بتانا ہے کہ کیا وجہ ہے وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے جاتا ہے. At an altitude of more than 5 kilometer کہتا ہے کہ 5 کلومیٹر کے اوپر جانے سے ہوا ہی نہیں ہے. اور دوسرا پارٹ ہے the amount of air available to a person is less than. اور بچوں دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں پہ آکسیجن کی تعداد ہے وہ کم ہے بنسبت زمین کے اوپر. اور تیسرا کہہ رہا ہے بچوں the temperature of air is higher than on ground. یعنی وہاں پہ درجہ حرارت جو ہوا کا ہے وہ زیادہ ہے گراؤنڈ سے یعنی زمین سے. the pressure of air is higher than that of ground. یعنی ہوا کا جو پریشر ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو بچوں صحیح جو آنسر ہے اس کا وہی ہمیں چننا ہے. تو بچوں صحیح آنسر یہ والا ہے بی پارٹ اس کا، یعنی the amount of air to a person is less than that available on the ground. ہمیں یہ اس کے اندر یہ بتا رہا ہے بچوں کہ جو وہاں پہ ہوا کی مقدار ہے، تعداد ہے، وہ کم ہوتی ہے بنسبت گراؤنڈ، بنسبت زمین سے. اسی لیے بچوں اس پہاڑ پہ چڑھنے والے آدمی کو آکسیجن اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے. اور بچوں ہم کوشچن نمبر 11 پہ چلے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 11 ہے بچوں گیو 2 ایگزامپلز آف ایچ آف. یعنی ہمیں 2 مثالیں دینی ہیں ہر ایک پارٹ کی. اینیملز دیٹ بریتھ تھرو گلز. یعنی ہمیں بچوں ان جانوروں کے نام بتانے ہیں
जो गिल्स के थ्रू यानी जो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। तो बच्चों हमने देखा मछलियाँ जो हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। तो बच्चों मछलियों की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे फिशेस एक है, डॉल्फिन्स हैं, शार्क्स हैं। तो बच्चों दूसरा पार्ट है एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स, यानी उन जानवरों के नाम बताने हैं, लिविंग बींग्स के नाम बताने हैं जो रेस्पायर करते हैं यानी ब्रीथ करते हैं थ्रू स्पाइरिकल। तो बच्चों हमने देखा जैसे कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, वो रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं थ्रू स्पाइरिकल्स। एनिमल्स, और तीसरा पार्ट है एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्किन, यानी उन जानवरों के नाम बताने हैं जो चमड़ी के जरिए सांस लेते हैं। तो बच्चों चमड़ी के जरिए सांस लेने वाले जो लिविंग बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो हैं अर्थवर्म है यानी ज़मीन का कीड़ा है, फ्रॉग है, मेंढक है जो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन। तो बच्चों इसी के साथ हमने इस लेसन की जो एक्सरसाइज थी उसको हमने कंप्लीट किया। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी मैंने आपके लिए बनाया है, आपकी आसाइश के लिए, आप ये देख सकते हैं। तो बच्चों शुक्रिया आपका।